اس دیش سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی سازش کرنے کی وجہ سے ہم نہ تو ڈریں گے نہ ہم پیچھے ہٹیں گے، نہیں روک سکتے۔ تمہارے باپ کا، تمہارے دادا کا، تمہارے پرنانا کا یہ دیش نہیں۔ ہم جلسوں میں لوگوں کو بتائیں گے تمہاری یہ تاریخ، تمہارے قرآن میں یہ فرمان، تمہارے نبی کی یہ سیرت ہے، تمہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ گولی مارنی ہے ہمارے سینے پر، مار دو، ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن اپنے اس ملک کے اندر اس قوم کو لٹنے نہیں دیں گے، اس قوم کے ناجائز خون بہانے تمہیں نہیں دیں گے۔ بھارت کے سمویدھان میں یہ بات لکھی ہوئی، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو سمویدھان نے اجازت دی، ہم نماز پڑھتے ہم کو سمویدھان نے اجازت دی۔ کوئی مندر میں جا کر گھنٹا بجاتا ہے اور وہاں پر ایشور کی بھکتی کرتا ہے، سمویدھان نے اس کو اجازت دی۔ کوئی گردوارے کے اندر اگر وہاں پر اپنا اگر وہاں پر مول منتر پڑھتا، ایک اومکارا ستنام کرتا بھرت نرو نرویر، ان کو بھارت کے سمویدھان نے اجازت دی۔ تم نہیں روک سکتے۔ تمہارے باپ کا، تمہارے دادا کا، تمہارے پرنانا کا یہ دیش نہیں۔ یہ دیش اس دھرتی کے اندر آدی واسی سے شروعات ہوئی تھی۔ اس دیش کا مول سب سے پہلی جنریشن یہی آدی واسی کے لوگ، یہی سنتھال لوگ، ان کو تیسرے درجے کے شہری بنا دیا، ان کو غریب مظلوم بنا دیا۔ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، تم کون ہو؟ تم چھوٹے طبقے کے لوگ ہو۔ کہاں سے آیا یہ عقیدہ؟ کہاں سے؟ شودرو برہمنتام اتی برہمنشچیتی شودرتام چھیتریو یاتی وترتوم وگادویچیم تتھے چچا سہیک ایواتر پتی پرجانام کتم پنرجاتی کرتا پر بھیدا۔ یہ منتر میں کئی جگہ پر پڑھ چکا ہوں، آج بھی بتاتا ہوں کہ زمین پر کوئی پاک ناپاک، دنیا کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا ایشور کی نظر میں نہیں ہوتا۔ آدمی کا کرم چھوٹا اور بڑا ہوتا۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا، تو نماز پڑھنے والے کا کرم اچھا ہے، شراب پینے والے کا کرم گھٹیا ہے۔ یہ چیز ہے، کس نے بتایا؟ لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ اور کب سے یہ عقیدہ چلا؟ جب ایران سے لوگ آئے تھے تو بڑے شاطر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ارے بھارت کے اندر تو یہ جاہل لوگ رہتے ہیں جو لکڑیاں اور پتھر جلا جلا کر اپنا کھانا بناتے ہیں، ایک کام کرو، ان لوگوں کو بے وقوف بناؤ۔ اور انہوں نے وہاں پر کیا کہا ان لوگوں سے کہ اے لوگوں، ایران سے جو قوم آئی تھی آج کی تاریخ میں وہ قوم برہمن مانی جاتی۔ انہی نے کہا کہ دیکھو ہم برہمن ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ۔ تو آدی واسی لوگوں نے کہا کہ سر گرو جی، آپ لوگ آخر کیا کرتے ہیں جو اتنی دولت آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ پتہ ہم کیا کرتے، ہم یہ کرتے۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ اچھے کام کرو، تم لوگ چوری نہیں کرو گے، تم لوگ اس دھرتی پہ ہمارا سیوا کرو گے، جب تم مرو گے تو ہماری طرح پیدا ہوگے۔ تو ان کا یہ عقیدہ وہاں سے آیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اچھا انسان بن کر پیدا ہوتے ہیں، برا انسان مرتا ہے تو برا بن کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ وہیں سے چلا ہے، ورنہ آواگمن کا کوئی عقیدہ ویدات کے اندر نہیں ملتے، تاریخ کی کتابوں کے اندر نہیں ملتا۔ تب جا کر آدی واسی نے، نچلے طبقے کے لوگوں نے کہا کہ اچھا گرو جی، آپ کے پیر دبائیں گے، آپ کے ساتھ اچھا ویوہار کریں گے تو کیا ہم آپ کے طرح پیدا ہوں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے؟ قرآن کے خلاف یہ عقیدہ۔ قرآن میں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ کے سامنے ہوں گے، دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہوں گے، حشر کے میدان کے اندر ہم لوگ سامنے آئیں گے اور پھر وہاں پر حساب کتاب ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے، یہ شاطر دماغ جن کا آج بھی دماغ چل رہا بھارت کے اندر، یہ پہلے سے یہ نسلاً بعد نسلیں یہ ان کا کانسیپٹ اور دماغ چلتا ہوا آیا۔ انہوں نے بے وقوف جیسے پہلے بنایا تھا کہ تم لوگ اچھے کام کرو، ہمارے ٹانگ دباؤ، تب جا کر آگے چل کر تم کو ہماری طرح عیش کی زندگی میسر ہوگی۔ غلط بات،
भारत के हिंदू भाइयों, भारत के दलित भाइयों, भारत के आदिवासी भाइयों, भारत के संथाल भाइयों, आपको गुमराह किया गया और आज पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बेवकूफ़ बनाया गया। आपके वेदों में कई तज़किरा ने, आपके वेदों में तो ये कहा कि अगर कोई आदमी पुण्य करेगा तो उसको ईश्वर उसको उसी हिसाब से उसका अज्र देगा, अगर कोई गुनाह करेगा तो उसको उसी हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। आदमी अपने कर्म के हिसाब से बड़ा और छोटा होता है। आदमी मरने के बाद उसका कोई ताल्लुक दुनिया में दोबारा पैदा होने से नहीं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, इन लोगों की दुकान बंद करना बहुत ज़रूरी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको जानकारी है, तो आपके धर्म पर, आपकी शरीयत पर अगर कोई अलगार करे, कोई आवाज़ बुलंद करे, तो आप दो टोक लफ्ज़ों में जवाब दे सकते हो। आपको कोई कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिहादी थे, तो क्या जवाब दोगे? यही जवाब देना कि जिहाद का मतलब होता है अपने दुश्मनों का मुकाबला करना जो आपके जान को आ पड़े। जिहाद की कोई और तारीफ भी है, बहुत सारे तारीफ़ात, लेकिन आम फहम लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ, ये जवाब आपको देना। दूसरा एतराज़ उनका क्या था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नौकरी की, नौकरी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं की। मेरे नौजवान साथियों, आपको याद होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकरी नहीं की, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमदर्दी के साथ दूसरों की मदद की है, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी अज्र के और बिना किसी लालच के, बिना किसी तमा के। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर एग्जाम्पल एक रिकॉर्ड कायम किया, दूसरों की मदद करके, खिदमत करके। तीसरी बात क्या कही उन्होंने तीसरी बात ये कही कि उनकी हत्या की। अरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा को अज़ियत दी गई, तकलीफ दी गई, उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार नहीं उठाई। बिलाल हबशी को तसल्ली देते रहे, सब्र की तलकीन करते रहे। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हत्यारे होते नौज़ बिल्लाह, तो बिलाल हबशी के कातिलों को नहीं छोड़ते, बिलाल हबशी को तकलीफ देने वालों लोगों को नहीं छोड़ते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र की तलकीन की, पूरी दुनिया जानती है। नरसिम्हानंद तिवारी जी, आपको याद होना चाहिए, आप तारीख पढ़ो, ऐसे गुमनाम या ऐसी लिटरेचर पढ़कर लोगों को बेवकूफ़ मत करो। तुम अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह मुझे चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि तुम लाख कोशिश करो इस्लाम को बदनाम करने की, इस्लाम बदनाम नहीं होगा। इस्लाम का ताल्लुक़ कुरान से है, कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, और अल्लाह जिस शरीयत की हिफाजत करे, कोई माए कलाल उसको छू नहीं सकता है। तो उससे बड़े ताकतवर आए थे इस कुरान को मिटाने, इस्लाम को बदनाम करने, लेकिन आए चले गए। जब किसी रास्ते से कोई बड़ी चीज़ चलती है तो ज़मीन हिलती है, जब रास्ते से हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। नरसिम्हानंद सरस्वती जी उन्हीं में से एक शुमार आप उनका कर सकते। तीसरी बात यह की कि उन्होंने हड़प ली दौलत। अगर दौलत का नशा होता तो उत्बा, शैबा, वलीद, हंज़ला ने कहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, दौलत ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं, कुर्सी ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं, बट देयर इज वन स्मॉल कंडीशन, यू हैव टू होल्ड ऑन, यू हैव टू थ्रू अप, आप छोड़ दो। व्हाई डू यू कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम? व्हाट्स रीजन? व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट टू पावर? डू यू वांट टू सिक्योरिटी? डू यू वांट टू मनी? एवरीथिंग आई विल गिव यू। यू टोल्ड मी, आप तुम कहो तो पहले मुझे, तुमने जो बातें कही तुम मुझे अभी कहो, हम देने के लिए तैयार। अल्लाह के नबी ने कहा कि नो, आई कांट वांट टू एनीथिंग, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के लिए इस धरती पर भेजा है, अमन शांति के लिए, वहदानियत के प्रचार के लिए, इस्लाम की शरीयत को लोगों तक बचाने के लिए, अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ टू टीच द पीपल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड इन द होली कुरान, अल्लाह ने कुरान में कहा, ए मोहम्मद, वी हैव सेंट यू नॉट, नहीं भेज रहे हैं, बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए आपको एक मसीहा, एक रहनुमा, एक रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आपको भेजा जा रहा है। आप किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं करें।
اب جو دھوکہ دے گا تو کنڈیشن کے تحت کہاں جائے گا؟ جیل میں جائے گا۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا معاہدہ ہوا تھا کن لوگوں کے ساتھ؟ یہود و نصارہ کے ساتھ، کہ کہیں پر بھی ہمارے ساتھ کوئی چھل کپٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے چھل کپٹ شروع کر دیا، غداری شروع کر دی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ اس کو مثال میں سمجھیے، آپ بھارت کے لوگ، آپ کو بنگلہ دیش جانا ہو تو آپ کیسے جائیں گے؟ ویزا لیں گے۔ اگر آپ ویزا نہیں لیتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھا جائے گا؟ یو آر ٹیررسٹ۔ آپ کو AK-47 کی 315 کی گولی نکال کر آپ کے سینے کو چھلنی کر دیں۔ کیوں؟ آپ بنا پرمیشن کے جا رہے ہو، آپ نے قانون کے خلاف ورزی کی۔ تو بھارت کے محمد الرسول اللہ اور یہود و نصارہ کے بیچ میں ویزا کا معاملہ ایگریمنٹ بنا تھا، کوئی کسی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ جب ایک دیش کے اندر بنا پرمیشن کے اگر کوئی گھستا ہے تو اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پر معاہدہ ہو گیا کہ کوئی ایک دوسرے کے بارڈر کو کراس نہیں کرے گا، تو اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ مشرکین کو پکڑ کر قتل کر دو۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، انیک اللہ کو مانتے۔ تو اس وقت یہود و نصارہ، وہ ان کا کانسیپٹ اللہ کے بارے میں پیور نہیں تھا، جس کی بنیاد پر یہ چیز نازل کی گئی۔ انہوں نے غداری کی تھی، انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ تب اللہ نے کہا کہ دھوکہ دینے والوں مشرکین کو جہاں پر بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا، نرسمہانند تیواری جی، نرسمہانند سرسوتی جی، قرآن پر ایلیگیشن لگانے سے پہلے یاد کر لینا عبداللہ سالم کو، یاد کر لینا جمیل اختر شفیق کو، یاد کر لینا مولانا جرجیز کو، یاد کر لینا مولانا ارشد مدنی کو، یاد کر لینا ہمارے اکابرین کو۔ ایک مرتبہ الزام لگانے سے پہلے، اس لیے کہ ہم قرآن بھولے نہیں، ہم احادیث بھولے نہیں، ہم سیرت بھولے نہیں۔